بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشکول معرفت. حسن خاتمہ کا نسخہ نمبر 8. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. صدقہ اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لمحات میں تحریر فرمایا کہ بری موت کے دفع کرنے سے مراد سوء خاتمہ سے حفاظت ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تدفع میتۃ السوء ای تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال وتدفع سوء الخاتمہ فی المآل. صدقہ بری موت سے حفاظت کرتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ موجودہ بلا و ناگوار امور سے محفوظ رکھتا ہے اور انجام میں سوء خاتمہ کو دفع کرتا ہے، یعنی حسن خاتمہ کا ذریعہ. حسن خاتمہ کا نسخہ نمبر 9. اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھنا ہے اور محبت کے اعمال اختیار کرنا ہے، اور ان دونوں کا ذریعہ اہل محبت اللہ والوں سے محبت کرنا ہے. حدیث نبوی میں ارشاد ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی حبک. یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا اور آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت کا اور ان اعمال کا جو آپ کی محبت کا ذریعہ بنے. محبت حق اور محبت اعمال برائے محبت حق کے درمیان میں اللہ والوں کی محبت کی درخواست کی گئی ہے، جو دونوں کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ والوں کی محبت سبب ہوگا ان کی صحبت اور مجالست کا، اور یہ سبب ہوگا محبت حق اور اعمال صالحہ کا. اہل محبت سوء خاتمہ سے محفوظ ہوں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو جو تم میں سے مرتد ہوگا دین اسلام سے تو اللہ تعالیٰ جلد ایسی قوم پیدا فرمائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. اپنی محبت کی تقدیم میں اشارہ فرما دیا کہ تمہاری محبت اصل نہیں، ہماری محبت کا عکس اور ذل ہے. اللہ تعالیٰ کا ارتداد کے مجرمین کے مقابلے میں اہل محبت کو بیان فرمانا واضح دلیل ہے کہ ارتداد سے محفوظ ہوں گے. پھر اہل محبت کی 3 علامات بیان فرمائی. نمبر 1 اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں سے اپنے کو مٹا کر نہایت تواضع سے ملتے ہیں اور کفار پر سخت ہوتے ہیں. نمبر 2 یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہر مجاہدہ کو برداشت کرتے ہیں. نمبر 3 ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے اندیشہ نہیں کرتے. ذالک فضل اللہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو فنائیت اور عبدیت کی تعلیم دی کہ محبت کی مذکورہ نعمتیں جن کو عطا ہوں وہ اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ ہمارا فضل سمجھے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے مسائل سلوک میں فرمایا ہے فإن بعض المغترین من الصوفیاء والسالکین ينسبون کمالاتهم الى مجاہداتهم وهذا عین الکفران. بعض صوفیہ دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنے کمالات کو بجائے فضل حق سمجھنے کے اپنے مجاہدات کا ثمرہ سمجھتے ہیں، اور یہ عین ناشکری ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی عظمت غیر محدود ہے اور اس کے حقوق غیر محدود ہیں. بس ہمارا کوئی مجاہدہ خواہ کتنا ہی عظیم الشان ہو وہ محدود اور ناقص ہوگا، اور واجب الاستغفار ہوگا، اور ناقص پر ثمرات کا عطا ہونا عقلاً بھی محض فضل ہے. علم عجیب. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سلاطین جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. بس حق تعالیٰ جس کے قلب کی بستی میں اپنا نور خاص داخل کرتے ہیں تو اس کے قلب کے تکبر اور عجب کے چودھریوں کو فنا کر دیتے ہیں. بس تعلق مع اللہ کے لیے فنائیت لازم ہے. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون.